بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسئلہ بھی آج کل بہت زیادہ ہے۔ طلاق کا ریشو بہت بڑھ چکا ہے۔ محبت کی شادیاں ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں 1 سال کے اندر اندر۔ اور بہرحال اگر ایسا معاملہ ہو کہ بات طلاق تک پہنچ چکی ہے یا طلاق کا خطرہ ہو، یا وہ رشتے جو بغیر استخارے کے کر دیے جاتے ہیں اور جن میں مزاج کا اختلاف ہوتا ہے، یا کسی بھی قسم کا طبیعتوں میں کسی بھی طرح کا اختلاف پایا جاتا ہو، ایک کا منہ مشرق کی طرف دوسرے کا مغرب کی طرف، اور رشتہ نہ نبھ سکتا ہو، اس صورت میں یہ عمل بہت مجرب ہے، اور کئی مرتبہ میں نے خود لوگوں کو کر کے دیا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ میاں بیوی میں سے کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے کہ قرآن پاک کی 2 الگ الگ آیات ہیں، مرج البحرین یلتقیان، اور دوسری آیت ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھیں، مرج البحرین یلتقیان، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی دن میں 24 گھنٹے کے اندر 131 مرتبہ پڑھ لے اور پانی پہ دم کر کے رکھ دے، وہ پانی اگر بیوی پڑتی ہے تو شوہر کو پلا دے، شوہر پڑتا ہے تو بیوی کو پلا دے، اور اس کو معمول میں رکھیں۔ چند دنوں میں اگر جو قدورتیں ہیں، جو مزاج کا اختلاف ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ طلاق تک بات نہیں پہنچے گی، طلاق نہیں ہوگی۔ دوسرا انہی آیات کا ایک اور طریقہ ہے کہ مرج البحرین یلتقیان ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر کسی کالے رنگ کی ڈوری میں گرہ لگا لیں۔ 3 گرہیں لگیں گی، ہر گرہ پر 21 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد میاں اور بیوی کا نام لے کر کہیں کہ ان دونوں کے مابین جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اگر بات طلاق کی ہے تو وہ بھی نہ ہو، اور رشتہ ان کا ہمیشہ قائم رہے، اور گرہ لگا دیں۔ اس گرہ لگے ہوئے دھاگے کو یا ڈوری کو پانی میں ڈال دیں، اور اسی پانی کو میاں بیوی دونوں پئیں۔ بس چند دن آپ یہ کر کے دیکھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی کی بھی وہی برکتیں ہیں جو اس وظیفے کی ہیں، اور جو ہے یہ آپس میں اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد، تقریباً کوئی 5 دن یا 7 دن کے بعد، اس دھاگے کو یا اس ڈوری کو نکال کر کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں اپنے گھر کے اندر جہاں پر اندھیرا ہو اور کوئی اس کو چھیڑے نہیں۔ کسی الماری کے اندر رکھ دیں یا کسی ڈراؤ میں پیچھے کہیں ڈال دیں۔ بس یہ رشتہ بند ہو جائے گا، اور ان کی طلاق نہیں ہوگی، اور ان کے جو اختلافات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اندھیرے میں رکھنے سے پہلے 3-4 دن یا 5 دن اس کا پانی پینا ضروری ہے۔ اچھا، پھر انہی آیات کا ایک اور عمل یہ ہے کہ آپ میاں بیوی کے جو نام ہیں ان کے اعداد نکالیں، اور ان آیات کے اعداد نکالیں، اور میاں بیوی کے نام میں جس کے حروف سب سے زیادہ ہیں پکارے جانے والے نام کے، اتنے خانوں کا نقش بنائیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر نام زین ہے تو مثلث بنائیں 3x3 کا۔ اسی طرح سے اگر کسی کا نام اظہر ہے تو 4x4 مربع بنائیں۔ تو جس کے حروف زیادہ ہوں گے اس کے اندر جو ہے وہ اس نقش کو، ان اعداد کو بھریں اور نقش تیار کر دیں۔ نقش کو تیار کرنے کے بعد اس کو اسی طرح سے کسی اندھیرے والی جگہ میں رکھ دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے اختلافات ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، اور جو لڑائی جھگڑا اور آپس میں جو طلاق تک بات پہنچ چکی ہے اس میں بالکل خاموشی آ جائے گی۔ جی بالکل۔ اس کے لکھنے کا جو وقت ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ظہرہ کی ساعت میں لکھیں، جمعے کے روز۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو قمر در اقرب میں لکھیں، قمر در اقرب ہو اور ساعت ظہرہ کی ہو، تو یہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ اور یہی طریقہ اگر اپنایا جائے، کسی کو نہ بھی معلوم ہو تو کسی عامل سے لکھوا لیں۔ عام طور پہ آج کل تو یہ لوگ جانتے ہی ہیں سارے۔ تو قمر در اقرب میں ظہرہ کی ساعت ہو اور جمعے کا دن بھی پڑ جائے تو بہت اچھا ہے۔
ورنہ فقط قمر در اقرب میں زہرہ کے ساتھ میں لکھ لیں۔ اگر وہ قمر در اقرب دور ہے اور کام فوری کرنا ہے تو پھر جمعے کے روز زہرہ کے ساتھ میں لکھ کر دے دیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔